محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا میں ہر انسان کو زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ایک مہلت ضرور دی جاتی ہے۔ اب جو شخص اس مہلت سے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، اس کو کامران سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کو ناکام سمجھا جاتا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی امتحان کا وقت ہے، بچے کو پورا سال دیا جاتا ہے کہ تم اس کی تیاری اچھی طرح سے کر لو، جب پیپر دے گا، اس کا رزلٹ آئے گا، رزلٹ اچھا سامنے آئے گا، لوگ اس کو شاباش دیں گے، اور اگر رزلٹ اچھا نہ آیا، لوگ اس کو باتیں کریں گے تمہارے پاس پورا سال تھا پڑھنے کے لیے، تم کیوں نہیں پڑھ سکے، تم نے تیاری کیوں نہیں کی۔ تو اسی طرح یہ زندگی جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک مہلت ہے۔ جو شخص اس زندگی کا معنی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس وقت زندگی کا سورج غروب ہو جائے اور میری آنکھ قبر کے اندر کھلے، مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ بندہ اس مہلت سے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، گناہ سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں میں جلدی کرتا ہے، نیکیوں میں سبقت لیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے، میرے پاس جو مہلت ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا لوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب اور کامران بن جاؤں۔ ہر انسان کو اپنا اپنا حساب لگانا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے کہ میں نے ایک سال گزار دیا، پچھلا رمضان جو گزرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ رمضان عطا کیا ہے، کیا پچھلے رمضان میں رمضان کے جو مقاصد تھے میرے اندر وہ باقی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر سے رمضان کا موقع عطا کیا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کتنے لوگ، ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے، ہمارے مسجد میں نمازی پڑھنے والے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک عطا کیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک اور 70 سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کو غنیمت سمجھ کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ کیا پتہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس رمضان کو اس طرح کر کے گزارے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا وارث اور مستحق بن جائے۔ تو میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ ہے کہ انسان رمضان المبارک میں ایسے کون سے اعمال کر سکتا ہے کہ جن سے وہ جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ اعمال تو بہت سارے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، لیکن میں چند ایک کا تذکرہ کروں گا، آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھوں گا۔ ان اعمال کا تعلق تو پورے سال سے ہے، لیکن اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان 4 چیزوں میں 3 کا تعلق خاص رمضان سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان میں دوسرے 3 جو چیزیں ہیں ان کا تعلق تو خاص رمضان المبارک سے ہے۔ اور سلام بھی جو ہے، سلام بھی کرنا، جو ہم کسی کو ملتے ہیں دعا دیتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور سلام، اس سے تو انسان کی نیکیاں بھی بڑھتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں، السلام علیکم کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 10 نیکیاں۔ دوسرے صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 20 نیکیاں۔ تیسرے صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 30 نیکیاں اس کے لیے۔ اور سلام جو ہے یہ آپس میں محبت بنانے کا، بغض کینہ اس کو ختم کرنے کا اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم تب تک مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اے میرے صحابہ، تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم وہ عمل کرو تو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ؟ جی اللہ کے نبی ضرور بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس سے کیا ہے؟ آپس کی محبت بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی۔ دوسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کام بتایا، ذریعہ بتایا، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور رمضان المبارک میں یہ کام بہت عام ہوتا ہے۔ غرباء کا، یتیم، مساکین، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس کی رضا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ جنت میں کیا ہے؟ یہ داخلے کا سبب ہے کہ جو لوگ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں مانگتے، ہمارا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے۔ تو ہمارا پرپس، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ اور یتیم اور مساکین جو ہیں ان کا خیال نہ رکھنا، ان کو کھانا نہ کھلانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نمازیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان کے ساتھ فرمایا کہ سورۃ المدثر میں ہے، نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما سلککم فی سقر، جب جہنمی پوچھیں گے جنتیوں سے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی، تو جنتی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلی بات۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسری بات کہ ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ جو نماز ادا نہیں کرتے۔ تو یہ جو بات ہے کہ یتیموں کا اور مساکین کا خیال رکھنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، کمزوروں کی خدمت کر کے مجھے تلاش کرو۔ اور بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کے باوجود اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا اس انسان کے لیے لازمی ہے۔ صحابہ کرام سے ہمیں ایسی مثال ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھروں میں پیغام بھیجا، کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں آج رات میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، گھر میں جا کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، تھوڑے سے ٹکڑے ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو کھلانے ہیں۔ صحابی کہنے لگے تم انہی ٹکڑوں کو گرم کر کے لے آؤ، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، خالی ہاتھ جاتا اچھا نہیں لگتا، اور ہاں جب اندر آؤ تو چراغ گل کر دینا، ہم ان کے پاس بیٹھ کر ویسے ہی منہ ہلانے لگ جائیں گے جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ ساری رات اس طرح گزر گئی، خود بھوکے رہ لیا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو تم نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے مسکرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ مسکرا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کو کتنی ہی ضرورت محسوس کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بہت افسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا پر جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو ساتھ تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو اس بات سے گریز کرنا چاہیے، رضا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم صدقہ دو، دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ دوسرا ذریعہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ تیسرا ذریعہ وصل الارحام، صلہ رحمی کرنی، آپس کی ناراضگی کو ختم کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ اگر ہماری رشتہ داری میں کسی سے کوئی دراڑ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کسی بات پر بھی ناراضگی، تو اس بات کو، اس ناراضگی کو ختم کیا جائے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے کہ آپس میں ملا جائے، محبت بانٹی جائے، خوشیاں بانٹی جائیں۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم اس کے ساتھ مقابلے میں اچھا سلوک کر دیں، یہ صرف عدلے کا بدلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سل من قطعک، تم اس کے ساتھ تعلق کو قائم کرو جو تمہارے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کو قائم کرو جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے۔ اصل رشتہ داری یہ ہے۔ آج کل لوگ آپس میں ناراض ہو جائیں، سالوں سال بولتے نہیں ہیں، اور اگر وفات ہو جائے تو وفات پر جانا پسند نہیں کرتے، جنازے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اس بات کو ختم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، قطع رحمی کرنے والا، پکی بات ہے لوگوں سن لو، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے کہ وصل الارحام، صلہ رحمی کو آپس میں جوڑا جائے۔ اور آخری چیز، رات کے وقت نماز پڑھنا، کہ جو شخص رات کے وقت نماز پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو نماز پڑھنا یہ بھی انسان جنت میں جانے کا سبب ہے انسان کے لیے۔ یہ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس کو تہجد کہہ لیا جائے، تراویح کہہ لیا جائے، رات کی نماز کہہ لیا جائے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور رات کے وقت نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اما جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی
آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افلا عبدا شکورا، کیا میں اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ رات کے وقت جو نماز پڑھنا ہے یہ بھی بہت نہایت افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ربیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی، صبح اٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ اب صحابی کا شوق دیکھیں، صحابی کہتے ہیں انی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں مجھے صرف آپ کا ساتھ مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جہاں دنیا میں تو ہم جب چاہیں آپ کو آ کر مل لیتے ہیں، جنت میں آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا، ہم کتنے نیچے ہوں گے۔ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اور مجھے صرف کچھ نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ربیہ تمہیں بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ہاں اس کا طریقہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیا بتایا؟ فَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَتِكِ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ کثرت کے ساتھ سجدے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے گا۔ تو کثرت کے ساتھ سجدے کرنا یہ رمضان میں تو ہمارے پاس غنیمت کا موقع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد کہ جو رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہ تو جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ نوافل کا اہتمام کرنا، جتنے زیادہ ہم نوافل اہتمام کریں گے یہ جنت میں بھی داخلے کا سبب ہے، اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب، نمازوں میں اگر کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نوافل میں سے ان کی کمی پوری، فرائض کی کمی کو پورا کریں گے۔ کہ اگر کسی بندے کی کوئی فرض نماز رہ گئی ہو، اسے یاد نہیں رہا، یا فرض نماز میں کچھ کمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان نوافل میں سے اتنی رکعات کو لے کر اس کی فرائض کو کمی کو پورا کریں گے۔ یہ بھی انسان کو نوافل کا فائدہ ہے۔ تو اللہ یہ جو رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع ہمیں پھر سے عطا کیا۔ تو آج ہی رمضان شروع ہوا ہے، آج پہلا دن ہے، آج ہی انسان اس بات کا اپنے آپ سے عہد کرے کہ میں نے رمضان میں کسی بھی دن تراویح کی نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ آج ہی اس بات کو اپنا موٹیو بنائیں، آج ہی اس بات کو آپ سوچ لیں کہ میں نے اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنا صدقہ خیرات کرنا ہے، میں نے کس کس کو ناراض کیا ہوا ہے، میں نے اس کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہے، ناراضگی کو ختم کرنا ہے۔ یہ رمضان کا یہی ہمیں پیغام ہے۔ اگر کوئی انسان اس رمضان کے پیغام سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو حقیقت میں یہی انسان وہ ہے جو زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ورنہ جیسے میں نے شروع میں ایک مثال ذکر کی کہ انسان کو پورا سال دیا جائے اور وہ تیاری کر کے اچھے پیپر نہ دے تو لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں ابھی تمہارے پاس پورا سال تھا تم تیاری نہیں کر سکے۔ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان ہے، اور مہمان کا عزت کرنی چاہیے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان ہے، اور مہمان کی قدر ویسے ہی کرنی چاہیے جیسی اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت زیادہ اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنی نجات کا ذریعہ، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ وہ جو ممبر والی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ نے آج ایک نیا کام کیا، یہ کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے،
انہوں نے 3 بد دعائیں کہی ہیں، میں نے ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہ بخشوا نہیں لیتا، جہنم سے آزاد ہو کے جنت کا وارث نہیں بن جاتا، یہ آدمی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا۔ تو اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔